نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی مشاجرات صحابہ کے بارے میں. تھوڑی سی باتیں اسی پر اس جمعہ میں کر لیتے ہیں، پھر آنے والے جمعہ کو اور اس سے پہلے جمعرات کو 25 صفر المظفر شریف کی تاریخ رہے گی، آنے والے جمعرات کو، جس میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے. تو جمعرات کو 2:38 پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اسی مدینہ مسجد میں قل شریف کا بھی اہتمام رہے گا، اور رات میں پھر پروگرام بھی رہے گا، اور پھر جمعہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کی توفیق سے امام اہل سنت اور ان کا علمی مقام اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. اب یہ اصل میں جس موضوع کو پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا، یہ ایک اہم موضوع ہے جو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں نے بتایا اس میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کی شرح کی ہے امام احمد بن محمد نے. وہ صحابہ کرام کے مشاجرات جو آپس میں ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں اہل سنت کا جو موقف ہے کہ ہم سبوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کی جائے اور ان کی اسی طرح تعریف کی جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تمام صحابہ کرام کی، خواہ وہ حضرت طلحہ ہوں، زبیر ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مولا علی ہوں، جیسا اللہ اس کے رسول نے تعریف کی ہے ہمیں تعریف کرنی ہے. ٹھیک. اور جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان لڑائی ہوئی وہ اجتہاد کی بنا پر تھی. اور میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس خطا میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، یہ والا خطا نہیں جس پہ گناہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر سے. پھر ان کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے آپس کی لڑائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کے مابین چلنے والی تلوار فتنہ تھی، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے. اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس مسئلے پر کہ ہمیں کیا منہج اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ نمبر 61 پر فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ کرام میں حضرت مرتضوی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے اور اس حق معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلافات کے باعث ان میں سے جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، جو آپس میں مشاجرات ہوئے حضرت مولا علی کے ساتھ میں اور ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. مثلاً جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیر و صدیقہ عائشہ. جنگ جمل کیوں ہوئی تھی پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا کیوں ہوئی تھی. یہ لوگ بھی حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، وہی مطالبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے تھے. نہ ہم ان لوگوں کو غلطی پر کہتے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی خطا پر تھے، ان کا اجتہاد بھی خطا پر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد خطا پر تھا. اب خطا پر تھے تب بھی ان کو اللہ نے ایک اجر عطا فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں
کہ مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ مولا علی کے ساتھ، اور ان سب کو مورد لغزش، خطا اور اسد اللہ کو بردرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں، یعنی مولا علی کا مقام بہت بلند ہے اور حق پر مولا علی تھے، مگر بئیں ہما بلحاظ احادیث مذکورہ زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے۔ جو مولا علی کے سامنے آئے ہیں ہم ان پر بھی طعن و تشنیع نہیں کرتے، کیونکہ سرکار کے فرامین موجود ہیں اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں۔ کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے، اپنی خواہش سے، اور ان مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں، یعنی جو آپس میں صحابہ میں لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں ہم اور آپ جو انٹرسٹ لیتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کو ہم حرام جانتے ہیں، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں ہے، چجائے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب رفیع بارگاہ وقی میں طعن کریں۔ حاشا، یہ اللہ اس کے رسول کی جناب میں گستاخی ہے، یعنی صحابہ میں کی شان میں گستاخی ہے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ ایک دو اور حوالے پیش کر دیتا ہوں، میں صرف یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اس پر کبھی جو ہے نا وہ اہل سنت میں یہ باتیں کبھی نہیں رہیں۔ ہم لوگوں کے ہاں حکم ہے کف لسان، صحابہ کی آپس کی لڑائیوں میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ ان کی بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کافی ہے، صحابی ہونا ان کے لیے کافی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 390، کہتے ہیں اہل سنت اہل حق کا مذہب یہ ہے، اہل سنت کا موقف سنیں آپ، اگر آپ سنی ہیں تو پھر بات بند کر دیں، اور اگر آپ کے اندر رافضیت آ گئی ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں اہل سنت کا منہج اور طریقہ بتا رہا ہوں۔ اہل سنت اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، تمام صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اور ان کی لڑائیوں کی تعویل کی جائے۔ بلا شبہ سب مجتہد اور صاحب رائے تھے، معصیت اور نافرمانی ان کا مقصد نہ تھا کہ وہ گناہ کریں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کو لے لیں، وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ چاچا کے بیٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر کو لے لیں، وہ بھی اسی قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، وہ بھی قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ حضرت طلحہ بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ تو گناہ کا مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی محض دنیا طلبی پیش نظر تھی کہ میں دنیا کے لیے کروں، بلکہ ہر فریق کا یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے۔ حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے میں حق پر ہوں، میں قصاص کا مطالبہ، بھائی ان کا حق تھا وہ، کیونکہ ولی تھے وہ، تو وہ سمجھتے تھے میں حق پر ہوں، اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا باغی ہے، اور باغی کے ساتھ لڑائی ضروری ہے، کیونکہ ہر کوئی دونوں میں ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ وہ باغی ہیں تو ان سے لڑائی کیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں اور ان سے لڑائی کیا جائے، مگر حق پر کون تھا؟ مولا علی۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ ٹھیک ہے، یہ شارح صحیح مسلم کا قول سن لیا آپ نے۔ اب پھر مجد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئی ہیں، مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، نیک محمل پر محمول کرنا چاہیے، ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ مخالفتیں تعویل و اجتہاد پر مبنی تھی، نہ کہ ہوا اور ہوس پر۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے کہ وہاں تعویل کی جائے گی۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی کتاب ہے نا العقیدۃ الطحاویہ، جو اہل سنت کی بہت اتھینٹک کتاب ہے عقیدہ اہل سنت پر۔ اس کتاب میں امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراد کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
اور جو ان سے بغض رکھتا ہے بغیر خیر کے ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے ہم اس سے بغض کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان سے محبت دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض و کفر اور نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ یہ اہل سنت کے امام یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب یہ کون ہے؟ محدث ابن حجر عسقلانی۔ میں سارے ذائقے آپ کو دے رہا ہوں کہ جو حدیث کے امام ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، جو اصول کے امام ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں محدث ابن حجر عسقلانی، کہتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مابین واقع ہونے والے حوادثات کی بنا پر ان میں سے کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع سے اجتناب واجب ہے، ہمیں کسی پر لعن طعن نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں میں نے ضمناً ویسے عرض کر دی۔ آج جو مجھے بات کرنی ہے وہ ایک حدیث پاک ہے جو پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے وہ سن لیں آپ۔ اسی حدیث پر آج انشاءاللہ پوری گفتگو ہم کر دیں گے۔ یہ میں نے جو اہل سنت کا موقف تھا ائمہ اہل اصول سے اور اہل عقیدہ سے، میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے اردو میں رکھ دیں۔ اب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو معاذ اللہ گالی دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے پیش کی جاتے ہیں، اسی حدیث پر میں بات کروں گا کہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پر سب کرتے تھے۔ اب سب کا معنی گالی ہوتا ہے، اور گالی یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ پہلے تو حدیث کے دو حصے ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث کا سند، میں جانتا ہوں اسی لیے میں اتنے گہرائی میں کبھی بات نہیں کرتا، مگر حالات ایسے ہیں اس لیے آپ کو سمجھانا ضروری ہے، ورنہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عربی کا وہ مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، علمی بات اتنی کرو کہ ان کے عقل کے مطابق ہو، کبھی بھی بات اتنی کرنی چاہیے جو لوگوں کے عقلوں کے مطابق ہو، مگر یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے آپ کو۔ حدیث میں ایک ہوتی ہے سند، انہوں نے ان سے سنا، 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 تو یہ جو نام آتے ہیں بیچ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند، ٹھیک ہے، چین۔ اور پھر آگے ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے آگے جو لفظ رہیں گے وہ اس کو کہتے ہیں متن، اس کو کہتے ہیں سند، اس کو کہتے ہیں متن۔ اب وہ حدیث سنیں۔ اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم جو لائے ہیں 6217 ہے، 6218 ہے، 6219 ہے، 6220 ہے، 6221 ہے، یہ اصالتاً امام مسلم حدیث لائے ہیں۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان بکیر ابن مسمار ان عامر ابن سعد ان ابیہ قال امر معاویہ ابن سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب۔ یہ روایت یہ ہے، اس کا مطلب سمجھ لیں کہ حضرت سعد کہتے ہیں بکیر بن مسمار نے روایت بیان کی ہے، یہ لفظ رہے بکیر بن مسمار، انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا یا حکم دیا کہ فقال ما منعک ان تسب، کہ حضرت علی پر تو سب کیوں نہیں کرتا ہے، حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتا ہے۔ اب سب کا معنی میں بعد میں آتا ہوں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو سب کا معنی میں سبھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لفظی پڑھ رہا ہوں کہ حضرت سعد کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ علی پر سب کیوں نہیں کرتا ہے۔ اب پہلے سند پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو راوی ہیں نا بکیر بن مسیار، یہ ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے، میں حوالے چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں دے رہا ہوں، امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، بکیر بن مسمار کے بارے میں کہتے ہیں فیہ بعض النظر، بکیر بن مسمار جو ہے یہ بعض النظر ہے۔ اب ابھی بھی نہیں آپ سمجھے ہوں گے بعض النظر کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک جملہ کہا ہے کہ بکیر بن مسمار یہ بعض النظر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی حدیث رسول متن یہ ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ متن جو ہے نا، متن قال رسول اللہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو کوئی وہ متن حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہو جائے، متن ضعیف ہو جائے، تب تو ساری باتیں پھر
غلط ثابت ہو جائیں گی. جیسے حضور نے کہا اللہ ایک ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے نا، حدیث ہے، تو پھر یہ بھی ضعیف ہو گیا. جنت ہے، یہ بھی ضعیف ہو گیا. تو حکم ضعف کب لگتا ہے؟ یہ جو سند ہوتا ہے نا، جس میں نام ہوتے ہیں یہ سب، کہ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، اس میں کوئی غیر ثقہ تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اگر وہ بیچ میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ حکم لگتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث رسول اور قول رسول کی بنیاد پہ نہیں لگتا ہے، یہ ان آدمیوں کی بنیاد پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بکیر بن مسعر باد النظر ہے امام بخاری کا قول. امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء جلد 1 صفحہ 180 میں وہی قول نقل کیا. ان کے بارے میں تو بھائی امام بخاری بھی کہتے ہیں فیہ نظر، ان میں نظر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب سنیں. حافظ ذہبی جو بہت بڑے نقاد ہیں حدیث کے، دنیا کا کوئی عالم رد نہیں کر سکتا ہے، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، اپنی کتاب الموقظہ کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 321 پر لکھتے ہیں وَقَضَا عَادَتَهُ إِذَا قَالَ فِيهِ نَظَرٌ بِمَعنَى أَنَّهُ مُتَّهَمٌ أَوْ لَيْسَ بِثِقَةٍ. فیہ نظر کا معنی امام بخاری کا یہ کرتے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ جب یہ لفظ بولتے فیہ نظر، تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ راوی متہم ہے اور ثقہ راوی نہیں ہے، وہ ثقہ راوی نہیں ہے. فَهُوَ عِندَهُ أَهْوَى حَالًا مِنَ الضَّعِيفِ. امام بخاری کے نزدیک وہ جو راوی ہوتا تھا نا، وہ ضعیف سے بھی بدتر حالت میں ہوتا تھا. ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، اس سے بدتر حالت میں جب امام بخاری فیہ نظر کہتے تھے. اب اس میں جو راوی ہے وہ کون ہے؟ بکیر بن مسمار ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے کسی اور کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے امرا معاویہ سادن، یہ لفظ نہیں ہے ہی نہیں یہ لفظ. اچھا، اس پر میں اور آپ کو حوالے دیتا ہوں. المحلہ بالآثار ابن حزم کی اندلسی کی، المتوفہ 456 ہجری، جلد 7 صفحہ 547، وہ کہتے ہیں بکیر بن مسمار ضعیف، بکیر بن مسمار یہ ضعیف ہے. اب ایسی روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں. اچھا، بکیر بن مسمار کی ملاقات حضرت سعد سے ثابت ہی نہیں ہے. بھئی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میری بات، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ بہت سے سارے لوگ عبدالستار چچا وغیرہ بتاتے ہیں مجھے کویت تک سنا جاتا ہے، وہاں لوگ سنتے ہیں. تو میں آل ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ بکیر بن مسار کہتے ہیں ان کی ملاقات حضرت سعد سے ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر بھائی کیسی روایت آ گئی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں حضرت سعد نے یہ بات کہی ہے، یہ بھی غلط ہے، درست نہیں ہے. کیسے؟ میں عربی کا تھوڑا بڑا جانکار ہوں. لفظ کیا ہے؟ قال امرا معاویہ، حضرت معاویہ نے حکم دیا، حضرت معاویہ نے کہا. اب کس سے؟ سعد سے. تو حضرت سعد سے اگر حضرت امیر معاویہ کہتے اور حضرت سعد بیان کر رہے تو کیا کہتے؟ قال امرنی معاویہ، معاویہ نے مجھے حکم دیا. مگر کیا کہا؟ امرا غائب کا صیغہ ہے. اب امرا غائب کا صیغہ ہے، راوی کون ہے؟ بکیر بن مسمار ہے، اور ان کا جو ہے حضرت سعد سے ملاقات ہی نہیں ثابت ہے. اب بتائیں اس حدیث کو کیا کریں گے آپ؟ ایسے آپ جو ہے بس ڈھونگ رچے ہوئے ہیں. اس کی دوسری سند ابن ماجہ میں ہے، سنن ماجہ میں، اس میں راوی عبد الرحمن بن ثابت ہے. یہ بھی حضرت سعد سے اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت ہے، عبد الرحمن کی بھی ملاقات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی سند کی بات. اب چلتے ہیں اس لفظ کی طرف، بات کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. لفظ کیا ہے؟ کہ معاویہ نے پوچھا کہ آپ کیوں سب نہیں کرتے ہیں علی پر. تو حضرت امیر معاویہ نے سب کیا یا پوچھا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. بھئی پوچھا ہے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کی کہ آپ علی پر سب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے، ڈال دیا لوگوں نے کھاتے میں کہ وہ خود ہی سب کرتے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں سب نہیں کرتے ہیں. اس پر میں آؤں گا کیوں ایسا کہا انہوں نے، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں اس کو. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم سے کم جو عربی جانتے ہیں نا ان کی بات تو سنیں آپ، ان کی باتیں سنا کریں. اب ایک آدمی ہے ایک روایت پڑھ دیا تو اس پر آپ جو ہے لے کر کے اس کو اڑ پڑے. کتنے بچے میں آپ کو یقین مانے تقریباً 25 سے 30 ایسے نوجوان ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھٹکے ہوئے تھے، آج وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں الحمدللہ. اللہ کا کروڑوں احسان ہے.
یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اب حضرت سعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، اور یہ جو باب ہے نا صحیح مسلم میں، یہ باب بھی امام نووی نے قائم کیا ہے، امام مسلم نے نہیں۔ اتنے بڑے یہ امام ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قول کے بارے میں کہ آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے ہیں، کوئی سبب ہے؟ اگر تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے ہو تو تم حق پر ہو۔ بھئی وجہ کیا ہے جو آپ ان کو برا نہیں کہتے ہو؟ اگر تقوی ہے علی کا، پرہیزگاری ہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ وجہ یہ تھی کہ لڑائی ہوئی جب، تو خطائے اجتہادی دونوں طرف تھی، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں لڑا ہوں ان سے تو میں حق پر ہوں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حقی پہ سمجھتے تھے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں حق پر ہوں، تو جب میں حق پر ہوں تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں سے خطا اجتہادی ہو گئی ہے اور وہ حق پر نہیں تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، ان سے جان رہے ہیں۔ اچھا حضرت سعد سے ہی کیوں کہا یہ بات؟ اب ایک سوال ہوتا ہے نا، اتنے صحابہ تھے کسی کو نہیں کہا، حضرت سعد سے کیوں کہا کہ آپ سب کیوں نہیں کرتے ہیں علی پر؟ اس لیے کہا کہ حضرت سعد کا کوفہ میں یہ گورنر رہ چکے نا حضرت سعد، اور انہوں نے ہی فتح کیا تھا، عراق کو فتح انہوں نے کیا تھا نا، تو یہ فتح کیے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ وہاں کے گورنر تھے، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنر تھے، اور اہل کوفہ ہی میں ایک ٹیم تھی جو مولا علی پہ سب کرتی تھی، مولا علی کو برا بھلا کہتی تھی۔ بھئی حضرت مولا علی کو تو کہتے تھے یہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ، تحکیم والا مسئلہ لے کر کے کہتے تھے مولا علی کافر ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کوفہ والے، شام والے نہیں کہہ رہے تھے۔ اب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں میں، یہ اہل شام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ جب سے میں نے تحقیق اس مسئلے پہ شروع کیا ہے آج تک، ابھی تک تقریباً 431 کتابیں صرف اس بات پہ پڑھ چکا ہوں میں، احادیث طیبات کو لے کر کے، فقط اسی ایک مسئلے پر، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پھر میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور آپ سب کو بتا دیں، اللہ کے عزت کی قسم پوری دنیا کے علماء کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے گستاخی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک قول بھی امیر معاویہ کا نہیں دکھا سکتے ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، ایک بھی قول کہ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کو کبھی گالی دی ہو، لان تان کیا ہو، سب و شتم کیا ہو، ایک بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے، ڈھونگ کیا رچا دیا گیا ہے؟ بھئی جو سب کرتے تھے، امیر معاویہ کہاں کے امیر تھے؟ شام کے۔ کہاں کے؟ شام کے، اور سب کوفہ والے کرتے تھے، اور کوفہ یہ دارالخلافہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا دارالخلافہ کہاں تھا؟ کوفہ میں تھا، تو یہ تو کوفہ والے کرتے تھے۔ شام میں آپ بتائیں مجھے کوئی؟ اور آج تو ایسا بیان ہوتا ہے، جاہل مولوی بیان کرتے ہیں، اور یہ جاہل پیر 5 10 انگوٹھیاں پہن کر کے 2 4 جاہلوں کو بیٹھا کر کے خود ابو جہل بن کر کے، اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گروہ سے تعلق تھا، کس گروہ سے؟ جو حضرت علی پہ سب کرتا تھا، جو حضرت علی پہ سب کرتا تھا۔ میں اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا اس گروہ سے تعلق تھا، مگر آپ سب نہیں کرتے تھے مولا علی پہ، حضرت سعد سب نہیں کرتے تھے۔ روایت سنیں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 13739، ابو بکر بن خالد ارتفا، یہ خالد بن ارتفا یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابو بکر۔ تو یہ حضرت خالد بن ارتفا یہ حضرت سعد بن ابن وقاص کے ساتھی تھے، اور دونوں نے مل کر کے عراق فتح کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر، خالد بن ارتفا کے بیٹے ابو بکر صدیق نہیں، اسی لیے میں بار بار سمجھا رہا ہوں، ابو بکر بن خالد ارتفا۔ تو ابو بکر ملنے آئے کس سے؟ حضرت سعد سے۔ لفظ سنے حدیث کے، کہتے ہیں حضرت سعد نے ابو بکر سے کہا، بلغنی انکم تعرضون علی سب علی بالکوفہ فہل سبیتہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم کوفہ میں لفظ یاد رکھیے گا، کوفہ میں علی پر سب کرنا میرے اوپر پیش کرتے ہو کہ میں سب کرتا ہوں۔
بھئی میرا تو اس سے ہاتھ ہی نہیں ہے. تو وہاں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت سعد سب کرتے ہیں، ان کا تعلق اس گروہ سے ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ تم سب کیوں نہیں کرتے ہو. اب انہوں نے آگے وجہ بیان کی تھی، تو پوچھا کہ کیا تو نے بھی حضرت علی پہ سب کیا ہے؟ ابو بکر سے پوچھا. حضرت سعد نے کہا ابو بکر معاذ اللہ. تو ابو بکر نے کہا، ابو بکر بن خالد ارطفا نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کرتا. تو حضرت سعد آگے کیا کہتے ہیں، والذی نفس سعد بیدہ لقد سمعت من رسول اللہ یقول فی علی شیئا. ابو بکر نے کہا اللہ کی پناہ، سعد نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں نے حضور سے شان علی سنی ہے، میرے سر کے اوپر آرا بھی چلا دیا جائے تب بھی میں حضرت علی پہ سب نہیں کروں گا. تو حضرت میرے معاویہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس گروہ سے تعلق تھا مگر آپ سب نہیں کرتے تھے. اب چلیں سب کی طرف چلتے ہیں، یہ سب ہے کیا، تاکہ سب مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے، سب یہ کہتے ہیں یار گالی ہے. پہلی بات تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت میرے معاویہ نے سب نہیں کیا. آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے، لڑائی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی تو آپ ان کو کہیں نا کہ آپ ہماری طرف ہیں، تو کہیں کہ وہ خطا پر تھے ہم حق پر تھے. ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. اب سب کا معنی سن لیں. سب کا معنی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 48 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے مسلمان کے بارے میں. اب یہی روایت ہر جگہ آپ لے جا کے چسپا کر رہے ہو. نہیں سب معنی گالی ہوتا ہے، سباب المسلم مسلمانوں کو گالی دینا. اگر یہی معنی ہے تو میں حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6361 عن ابی ہریرہ قال انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فایما من مؤمن سببتہ، اسی سبہ سے سببتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو، کیا جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو. اب کرے معنی گالی کا، کر سکتے ہیں آپ، یہ حضور کی بات ہے. حضور گالی دیتے تھے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ یوٹیوبر مولانا سے دور رہیں آپ. اہل علم کو پکڑیں، آپ اہل علم کو پکڑیں. تو سرکار فرماتے ہیں یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو، یہ میرا اس مومن کو سب کرنا جو میں نے سب کر دیا، قیامت کے دن اس کے لیے مولا قربت کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اب حضور کہہ رہے ہیں میں نے سب کیا ہو، تو سب کا معنی کیا کریں گے یہاں؟ سب کا معنی ہے میں نے کسی کو ڈانٹ دیا ہو، میں نے کسی پر تنقید کر دی ہو، میں نے کسی کی سرجنش کر دی ہو، میں نے کسی کو جھڑک دیا ہو. یہ ہے سب کا معنی. ہر جگہ گالی نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہر جگہ گالی ہوتا ہے تو میں دو حوالے اور دے دیتا ہوں، وہ سن لیں. دو صحابی رسول آئے تبوک میں، سرکار نے فرمایا تھا تم لوگ چلے جاؤ، صبح وہاں پہنچنا، مگر جو پانی ہے اس میں استعمال نہیں کرنا. دو صحابی نے کر لیا. لفظ یہ ہیں حدیث نمبر 5830. اب لفظ سب پہ گفتگو کر رہا ہوں. جو کہہ رہے ہو امیر معاویہ گالی دلواتے تھے، ادھر آؤ سنو. سرکار نے جب ان کو بلایا اور فرمایا تم نے پانی چھو لیا، تو کہا ہاں. قال نام فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم ہے. تو حضور نے ان دونوں پہ سب کیا، ان دونوں صحابی پہ سب کیا ہے. کر دے ترجمہ وہی جو ادھر کرتے ہو آپ، ادھر کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ حد ہو گئی جہالت کی آپ کی. ادھر لفظ سبا مل گیا تو آپ یہ سب معنی کرنے لگ گئے. ادھر حضور کہتے ہیں میں نے سب کیا ہے، میں نے جس مومن پہ سب کر دیا اللہ اس کو بخش دے، ذریعے نجات بنا دے سب کرنا. اور ادھر حضور دو صحابی پہ سب فرما رہے ہیں، دو صحابی پہ سب فرما رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں، ایک دو حوالے اور سن لیں اس سے آگے. یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں. خلیفہ دوئم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی اور عباس میں آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی، شکنجی ہو گئی. دونوں حضرات ساتھ میں آئے. لفظ سنیں صحیح بخاری کا، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4033 ہے یہ، جو لفظ سب لے کر کے آپ آسمان اور زمین ایک کیے ہوئے ہو. فاستب علی و عباس
علی اور عباس نے ایک دوسرے کو آپس میں سب کیا. کیا ترجمہ کریں گے بتائیں مجھے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے علی کو سب کیا گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور پھر امام احمد بن حنبل لاتے ہیں روایت جس نے عباس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب یہاں یہ ہے فاستب علی و عباس، علی نے عباس پر سب کیا ہے، حضرت عباس نے علی پہ سب کیا. اب کر لیں میں معنی گالی کا، کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں یہی سمجھا رہا ہوں یہ عربی ہے، عربی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ سبا کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا اس پر ایک حوالہ اور پیش کر دوں میں آپ کو. یہ دیکھیں اگر یہی لفظ لے لیے جائیں، اگر یہی معنی لے لیے جائیں تو میں یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4462 ہے، یہ حدیث نمبر ہے. میں نے آپ کو بتایا حضور فرماتے ہیں میں نے سب کیا، پھر 2 صحابی پہ سب کیا، پھر ادھر حضرت علی نے عباس پہ سب کیا، حضرت عباس نے علی پہ سب کیا. معنی کریں گے وہی والا؟ نہیں ہوتا ہے یہ معنی. سرجنش کر لیں آپ، ڈانٹنا کر لیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کم سے کم سامنے دیکھیں نا کہ شخصیت کیسی ہے، شخصیت کیسی ہے. پھر یہی روایت 4462 ہے، صحیح مسلم ہے کہ جب حضرت علی اور عباس دونوں آئے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں تو جانتے ہیں کیا کہا؟ لفظ پڑھ دیتا ہوں میں. لفظ یہ ہیں، اب یہ سب میں کبھی زندگی میں گفتگو ان موضوع پر نہیں کرتا ہوں مگر اب چونکہ حالات ایسے ہیں. لفظ سنیں، کہا یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب. حضرت عباس رضی اللہ عنہ مولا علی کو کہہ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے کہا اے امیر المؤمنین فیصلہ فرمائیے ہمارے اور اس کے درمیان. کس کے؟ مولا علی کے. کس کے؟ مولا علی کے. کیا؟ ھذا الکاذب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس. کس کو؟ مولا علی. ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، کہ اے امیر المومنین فیصلہ کیجئے اس جھوٹے خطا کار عہد شکن اور خائن کے درمیان. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس. اب یہ جملے اگر آپ پکڑ لیں اور حضرت مولا علی کو ایسے جملے کہیں گے آپ، کہ ان کے آپسی معاملات تھے اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں یہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان الکاذب العاصم الغادر الخائن، یہ 4 جملے کہیں کہ اس جھوٹے خطا کار عہد شکن اور خائن. کس کو؟ مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کروائیے. اب آپ پڑیں گے ان چکروں میں، آپ بھی یہی کہیں گے، ان کی آپس کی باتوں کو لے کر کے اڑ پڑیں گے. نہیں، وہ صحابہ ہیں، صحابہ ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے. اور اس پر میں عرض کروں آپ کو کہ یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ سب میں پھر سمجھا رہا ہوں، ان پر میں کبھی بیان نہیں کرتا ہوں مگر چونکہ باتیں ایسی تھیں اس لیے مجبوراً مجھے بیان کرنا پڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی گالی دیا ہے یا کبھی کوئی بات ایسی کی ہے. یا جبکہ دوسرا رخ میں بتاتا ہوں آپ کو، دوسرا رخ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا دوں نا، یہ جو 4 جملے کہے ہیں حضرت عباس نے، اس پر تعویل ہوتی ہے. ہم لوگ تو یہ نہیں کہیں گے نا. امام نووی تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا اللفظ الذی وقع لا یلیق قضاء عباس. کہتے ہیں یہ الفاظ حضرت عباس کے شایان شانی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے مولا علی کے بارے میں، مگر اب روایت ہے. اور کہتے ہیں وحاشا لعلی، اور پھر حضرت علی کہاں، وہ حضرت عباس کو سب کریں گے اور الٹا سیدھا کہیں گے. اب کیا کریں گے؟ اس حدیث کی تعویل کرنی پڑے گی. تعویل کیا ہوگی کہ امام نووی کہتے ہیں کہ پہلے یہ کیا جائے کہ اس میں اگر کوئی راوی ضعیف ہو نا تو اسی پہ ڈال دیا جائے کہ بھائی یہ بات صحابی نہیں کر سکتے ہیں، صحابی آپس میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. پہلے تو کوشش کیا جائے کہ کیسے بھی بھائی یہ روایتی موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہو سکے ادھر سدت ترک تعویلہا، اور جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ہی نہ ہو پاوے، نسبنا الکذب الی رواتہا، تو یہ جو جھوٹ ہے اور غلطی ہے یہ کسی راوی پر فٹ کر دیا جائے، مگر ادھر حضرت عباس کو بچایا جائے، اہل بیت کو بچایا جائے، صحابہ کو بچایا جائے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ ہم لوگ صحابہ کی دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں، اہل بیت کی دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے.
ہاں تصویر کا دوسرا رخ سناتا ہوں. میں یہ باتیں الزامی طور پہ کر رہا ہوں، الزامی طور پہ. دلیل میرے ذمے ہے. المصنف امام بخاری کے شیخ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی. حدیث نمبر 7123. عبد الرحمن ابن معقل کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور اس نماز میں مولا علی نے دعائے قنوت نازلہ پڑھی. کیا پڑھا؟ اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ و عمر بن عاص و اشیائہ و الی الاعوار السلمی و عبداللہ بن قیس و اشیارہ، کہ اللہ معاویہ پر، ان کے گروہ پر، عمر بن عاص اور ان کے گروہ پر، عبداللہ بن قیس اور ان کے گروہ پر، اور ابی الاعوار سلمی اور ان کے گروہ پہ. کیا کہیں گے آپ؟ بد دعائیں کی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کتاب مجھ سے لے جائیں پڑھ لیں. تو میں یہی سمجھا رہا ہوں اتنے دن سے کہ ان چکروں میں آپ نہ پڑھیں. آپ کو ایک رخ دکھا دیا گیا ہے، اس لیے ادھر ہی آپ بھاگ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں حضرت امیر معاویہ کا جو اجتہاد تھا وہ خطا پر مبنی تھا، مگر اس خطا پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، وہ یہ گناہ والا نہیں تھا. اب یہ دوسرا رخ میں نے بتایا. اب تیسرا رخ سنیں نا کہ مولا علی کے دربار میں کیا ہوتا تھا. مولا علی کے دربار میں ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں حدیث لائے 1353 1355 پہ، مگر اس میں ایک راوی ہیں محمد بن یونس جن پر جرح ہے، تو میں وہ روایت نہیں پیش کروں گا جرح والی. میں جو سند صحیح ہے اس کی سنیں. تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 74. آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. اب یہ جلد نمبر 61 ہے نا، تو 61 پہ جانے سے پہلے مجھے اس سے پہلے والی ساری کتابیں پڑھنی پڑی ہیں. کہ ایک شخص آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جاؤ مولا علی سے پوچھو. یہ شان علی بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ آپ مجھ سے نہیں، جا کے مولا علی سے پوچھو. تو اس نے کہا اریدو جواب کا یا امیر المومنین فیہا، میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، میں ادھر کیوں جاؤں. فقال ویحک، کہا تجھ پہ افسوس ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے. کرہتا رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرہ بالعلم غرہ، تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے علم سکھایا ہے. تو مولا علی کی شان میں ایسی بات، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. ارے وہ حضرت علی تو وہ ہیں، فرماتے خرابی ہو تیرے لیے، تباہی ہو تیرے لیے. اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کو علم حضور نے سکھایا. اور فرمایا علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی. یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. اور وہاں تو یہ جو فتنہ ہوتا تھا نا، یہ کوفہ میں ہو رہا تھا، شام میں یہ شانیں بیان ہو رہی تھیں. بس آخری روایت سن لیں. شام میں یہ تھا. اب یہ 5 کتابوں کے حوالے میں دے رہا ہوں آپ کو. امام الامالی شیخ مفید نے صفحہ 475 پہ لکھا ہے. ملا باقر مجلسی جو اہل تشیع کے عالم بہت بڑے، ان کی کتاب بہار الانوار صفحہ 275 پہ جلد 33 پہ. اور پھر نہجۃ البلاغہ کی شرح لکھی ہے ابن میسم نے. ابن ابی حدید نے ایک شرح کی ہے جلد 18 صفحہ 225 پہ. یہ ساری کتابوں میں. اور اہل سنت کی کتاب حلیۃ الاولیاء ہے، محدث ابو نعیم اصفہانی والی، جلد 1 صفحہ 126. امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں صفحہ نمبر 118. امام عبد الرحمن اندلسی نے الاستیعاب فی معرکۃ الاصحاب صفحہ نمبر 531 پہ کہ دربار امیر معاویہ میں کیا ہوتا تھا، غلط پرچار کر دیا گیا ہے آپ کے سامنے. سنیں آپ. حضرت زرار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے تو کیا کہا حضرت امیر معاویہ نے؟ صف لی علی، میرے سامنے علی کے منقبت پڑھو. یہ ہے شان امیر معاویہ اور شان علی. صف لی علی، زرار میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو. قال اعفنی یا امیر المؤمنین، تو کہا مجھے معاف کیجئے اے امیر معاویہ، اے امیر المومنین. کہا تمہیں ضرور بیان کرنا ہوگا، تمہیں برن. اب یہ دربار امیر معاویہ ہے اور وہاں منقبت مولا علی پڑھی جا رہی ہے. اور پھر زرار نے پوری منقبت پڑھی ہے اسی دربار میں کھڑے ہو کر کے، پوری منقبت پڑھی شان علی میں.
فکان واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا وتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت بانواہی. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اسے پڑھ رہا ہوں. واستوحشا من الدنیا وزہرتہا واستانس باللیل وحشتہ. زرار بن دمرہ پڑھتے جا رہے تھے اور حضرت امیر معاویہ روتے جا رہے تھے. وہ زار و قطار روتے جا رہے تھے، شان علی سن کر کے روتے جا رہے تھے. اور جب پڑھ لیا پوری منقبت تو فرمایا رحم اللہ ابا الحسن کان اللہ وکان اللہ کذالک. کہا اللہ علی پر رحم فرمائے، حضرت علی کی شان ایسے ہی تھی. حضرت علی کی شان ایسے ہی تھی. حضرت علی کی شان ایسے ہی تھی. اور البدایہ والنہایہ میں ہے، جب شہادت کی خبر آئی کہ مولا علی انتقال کر گئے، لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ، حضرت معاویہ کے پاس آئی، آپ قتل کر دیے گئے، تو آپ رو پڑے. چالا یبکی، تو پھر آپ رو پڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. فقالت لہ امراتن، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ قتال کرتے رہے، لڑتے رہے، آج رو رہے ہیں. فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فقال ویحک انکی لا تدرین ما فقد الناس من الفضل. کہا وہ ہے تیرے لیے افسوس ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آج لوگوں کے درمیان سے فضل چلا گیا، علم کا پہاڑ چلا گیا اور عاشق مصطفیٰ چلا گیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. تو وہ تو شان علی بیان کر رہے ہیں، اور آپ تاریخوں میں پڑھ کر کے ادھر تھوڑا سا ایک کوئی روایت مل لی تو الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے. کسی کو متلی ہوا کرے تو میرے یہاں آ جائیں، اس کا علاج میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا علاج کیا جائے گا.